السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم
من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی دے اللہ رب العالمین دی بابرکت مقدس کتاب 28ویں پارے جو تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورت الطلاق 28ویں پارے دی آخری سورت دی پہلی آیت تلاوت کیتی ہے اس مبارک سورت نو رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمایا۔ اس مبارک آیت دے اندر رب العالمین نے بڑا اہم ترین مسئلہ بیان فرمایا۔ وہ مسئلہ طلاق ہے۔ شریعت نے جس مقام دے اتے نکاح لازم قرار دیتا ہے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نکاح دا طریقہ بھی دسیا ہے کہ کیڑی چیز ضروری ہے۔ اسی طرح شریعت نے اس بات کا بھی سبق سکھا دیتا ہے، دے دیتا ہے کہ اگر میاں بیوی دے درمیان نباہ نہ ہو سکے تے علیحدہ ہون دا کی طریقہ ہے جو پاک قرآن نے اور پاک رسول علیہ السلام نے دسے۔ اگر انسان شریعت دی حدود دے اندر نکاح کرے گا
عزت دے اندر رہے گا۔ شریعت نے ہر ایسا طریقہ لوگاں دے اندر پیارے نبی علیہ السلام دے اوتے نازل فرما دیتا ہے کہ جدے نال انسان نو گھریلو سکون مل جائے، زندگی دے اندر آرام چین مل جائے۔ ان چیزاں دے مطابق اگر انسان نکاح طلاق دے مسائل نو سمجھ لوے، انشاءاللہ زندگی دے اندر کبھی بھی انسان ٹھوکر نہیں کھائے گا، پریشانی دی طرف نہیں جائے گا۔ جے میں شریعت نے نکاح کرنے واسطے چند شرطاں لگا دیتیاں نے، اسی طرح طلاق واسطے بھی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے شرطاں رکھیاں نے۔ نکاح واسطے شریعت نے ولی دا ہونا لازم رکھیا ہے۔ ولی کون ہے؟ باپ۔ باپ نہیں دادا، دادا نہیں چاچا، تایا، بھائی، اے عورت دے ولی نے۔ اگر انہاں چوں کوئی نہیں ماموں ولی بن سکتا ہے، اگر کوئی بھی کسے دا نہیں تے شریعت نے پھر رکھیا فالسلطان ولی من لا ول فالسلطان ولی من لا ولی لہ، کہ جدا کوئی بھی نہیں حاکم دا ولی بن جائے گا، پنڈ دا سربراہ دا ولی بن جائے گا۔ لڑکی مسلمان ہے، باپ کافر ہے، غیر مسلم ہے، ایسی صورت کے اندر بھی او اپنے کسے سگے رشتے دار اگر وہ دے ولی نہیں بنتے، ایسی صورت کے اندر شریعت نے یہ جائز رکھے ہے کہ فالسلطان ولی من لا ولی لہ، حاکم دا ولی بن جائے گا، پنڈ دا محلے دا سربراہ دا ولی بن جائے گا۔ ایسی صورت کے اندر عدالت دی ولی بن سکتی ہے، لیکن ان صورتوں تو علاوہ شریعت نے قطعاً جائز نہیں قرار دے دیتا۔ شرائط کی رکھی ہے؟ پہلی شریعت نے رکھی ہے ولی دا ہونا لازم ہے۔ دوسرے نمبر تے بیٹی دی رضامندی ضروری ہے۔ تیسرے نمبر تے باپ دی رضامندی ضروری ہے۔ چوتھے نمبر تے حق مہر ضروری ہے۔ پنجویں نمبر دے اوتے ایجاب قبول کروانا اے ضروری ہے، اور چھٹے نمبر دے اوتے دو گواہاں دا شادی دے اندر ہونا اے ضروری ہے۔ اگر یہ چیزاں موجود نے، شرعی طور سے نکاح جائز ہے، اور اگر ان چیزاں چوں کوئی بھی غائب ہو جائے گی نکاح جائز نہیں رہے گا، ولی نہیں، نکاح نہیں ہوئے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ابو داؤد دے اندر حدیث موجود ہے، ترمذی دے اندر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے کتاب النکاح دے اندر ذکر کیتا ہے، فرماتے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا، لا نکاح الا بولی، جدا با موجود ہے، بھائی موجود ہے بھی سارے مسلمان نے، چاچے تائے موجود نے، اگر بی بی کسے ہور جگہ تے کسی ہور دی مرضی نال نکاح کر دیے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نکاح ہے ہی کوئی نہیں۔ لا نکاح الا بولی، عدالتی نکاح ہوئے ایدی کوئی حیثیت نہیں۔ باپ سر تے موجود ہے، بیبیاں جا کے عدالت دے اندر نکاح کرن، ساری زندگی حرام کاری کرن گیاں۔
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی اعلان فرمایا، ترمذی دی حدیث ہے، ایو ممرات نکحت بغیر اذن ولیہا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑی بی بی اپنے ولی دی اجازت تو بغیر نکاح کر دیے فنکاحها باطل باطل باطل، سونے نبی نے 3 مرتبہ اعلان کیتا ہے لوگوں او دا نکاح باطل ہے، او دا نکاح باطل ہے، او دا نکاح باطل ہے ہی کوئی نہیں، اینی پابندی کر دیتی ہے۔ لیکن معاشرے دے اندر مذہب دے نام دے اتے مذہبی پیشوا بھی ایسے گندگی نو ہوا دے رہے ہیں جی کوئی ضرورت نہیں ولی دی، اللہ دے قرآن نے بھی حکم دے دیتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی اعلان کر دیتا ہے کہ ایویں دا جڑے چھپ چھپ کے نکاح کیتے جاندے نے، ماں باپ دی رضامندی تو بغیر جڑے نکاح کیتے جاندے نے، اے نکاح ہے ہی کوئی نہیں۔ تے کئیاں نے کہہ دیتا جی نہیں ولی دی اجازت ہی کوئی نہیں، کڑی منڈا راضی تے کی کرے گا قاضی؟ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نکاح ہوا باطل، وہ ہے ہی کوئی نہیں، شریعت اللہ نے نازل کیتی ہے، کراں دے کر برباد کر کے رکھ دیتے نے کئی ظالماں نے اس بات دیتے کہ کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایتھوں تک اعلان فرمایا کہ اپنی بیٹی دا نکاح کرن دا ارادہ کر رہے ہو، رشتہ طے کرن دا پروگرام ہے، تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہوں پوچھ لیا کرو، والدہ پوچھ لوے بیٹی تیرا فلان جگہ دی اتے رشتہ طے کرن لگیا تو راضی ہے کہ نہیں راضی؟ تے سونے نبی نے کیسا طریقہ دس دیتا ہے، آقا فرماتے نے اگر بچی راضی ہوئے گی انتا سکوتا تے چپ کر جائے گی، او دی خاموشی رضامندی ہوئے گی، اگر راضی نہیں ہوئے گی تے سر ہلا دے گی، نہ کر دے گی، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے پابندی لائی ہے، تے پھر وہ شاہدین نے آقا فرماتے نے 2 نکاح دے گواہ ہونے ضروری نے، ایسی پابندی بھی 2 گواہاں دے سامنے، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایتھوں تک اعلان کیتا ہے، آقا فرماتے نے آلنو حاضن نکاح وجالوہ فی المساجد، سونے نبی نے اعلان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نکاح دا اعلان کریا کرو، اعلانیہ نکاح کریا کرو، چھپ چھپ کے نہ کریا جے، تے نال اے بھی فرما دیتا وجالوہ فی المساجد، تسی کوشش کریا کرو کہ نکاح مسجداں دے اندر لوگاں دی موجودگی دے اندر کیتے جان تاکہ باعث برکت ہو جان۔ کیسی حکمت دس دیتی ہے کہ جدو مسجد دے اندر نکاح واسطے آؤ گے تے بڑیاں خرابیاں تو بچ جاؤ گے، نہ کوئی ڈھول بجائے گا، نہ طبلے سرنگیاں بجائے گا، نہ پٹاخے چلائے گا، کم از کم مسلمان مسجد کا احترام کر کے تے آئے گا۔ فرمایا مسجدوں دے اندر نکاح کریا کرو، اللہ برکت والے نکاح کر دیں گے۔ اے طریقہ شریعت نے دسیا تے نال اے بھی دس دیتا ہے کہ حق مہر بھی حیثیت دے مطابق بنیا کرو، اے دے اندر شریعت نے رخصت دیتی ہے کہ نکاح دے ٹائم تے حق مہر مقرر کر لو، اس ویلے دے دیو، بعد دے اندر ادا کر دیو، بیوی دی مرضی او معاف کر دے، او دی مرضی ہے،
لیکن جدو طے ہو جانا ہے یہ فرض ہے، دینا لازم ہے، لیکن معاشرے کے اندر بچیاں تے اتنا ظلم ہے کہ نکاح دے ٹائم تے اپنے آپ کو وڈا صابر کرنے واسطے لاکھ روپیے مقرر کر لیں گے، ساری زندگی وہ دین گے نہیں، ظلم ہے۔ اگر اس حالت کے اندر آدمی دنیا تو جانا ہے ثابت، او دی جائیداد دے وچوں پہلے بیوی دا حق مہر وہ قرض وہ دیتا جائے گا، پھر باقی جائیداد ونڈی جائے گی۔ اگر نہیں دیں ظلم زیادتی ہے، اور یہ بھی زیادتی اج کل سارے کام اسی کری ہونے دس کے کران گے، جدو نکاح دی واری ہوندی ہے جی حق مہر ساہ سک جاندے ہیں، او جی وہ شریعتی حق مہر بن لو جی، جڑا شریعت ہے 32 روپیے چھیان ایک ہی شریعت ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ساریاں بیبیاں دا حق مہر 500 درہم بدھا سی، اس ویلے 500 درہم۔ لاؤ انڈا صاحب لکھاں روپیے بنتے نے ہونا، لیکن نہیں، باقی فضولیات اتا گئی نے تے جڑا شرعی حق ہے وہ تھلے سٹ چلے۔ پوچھ ہوئے گی بیٹیاں والے، پوچھ ہوئے گی قیامت دے دن تے کو کہ تساں اس بیٹی دی حیثیت سمجھیے، کوئی آندا 5000 بن لو، کوئی آندا جی 10,000 بن لو جی۔ اللہ دے قرآن نے کی دسیا ہے، رب العالمین نے اعلان کیتا ہے، اللہ فرماتے نے اگر تسی پورا خزانہ بھی دینا چاہو تے دے سکتے ہو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے دور دے اندر ایک صحابی نے نکاح کیتا ہے تے اپنا پورا ہی باغ حق مہر دے اندر بیوی دے نال لوا دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے لڑکے دی حیثیت سامنے رکھی ہے، اور قرآن نے آخیا کہ کشادہ دلی نال خوشی دے نال حق مہر مقرر کریا کرو۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے گواہ بھی شرط قرار دیتے، حق مہر بھی لازم قرار دیتا ہے، تے ایجاب قبول کروانا، خطبہ پڑھ کے ایجاب قبول لڑکے لڑکی نو اقرا دینا، اے شریعت نے نکاح دا حصہ مقرر کیتا ہے، نکاح پھر ہوئے گا۔ اور شریعت نے یہ بھی رکھے ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تہاڈا نکاح ہو گیا ہے، زندگی دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزاں ایسیاں نے انہاں چ مذاق بھی نہ کر بیا جے، النکاح والطلاق والرجعۃ۔ حدیث ابو داؤد دے اندر آقا فرماتے نے ثلاث جدہن جد وحزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعۃ، کہ 3 چیزاں مذاق نال بھی واقع ہو جاندیاں نے۔ کوئی بندہ اور یہ ذہن چ رکھیا جائے طلاق واسطے، نکاح واسطے، رجوع واسطے نیت شرط ہے، نیت۔ جدو بندہ مذاق کرتا ہے نا نیت نال کرتا ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ بیٹھے بیٹھے بیوی نو مذاق نال آندا رہے جا میں تینوں طلاق دیتی، وہ طلاق ہو جائے گی۔ اے مذاق کیتا واقع ہو جائے گا۔ تے جے بندے طلاق دے دیتی ہے مذاق نال بیوی نو آندا چل میں تیرے نال صلح کیتی اور رجوع ہو جائے گا، صلح ہو جائے گی۔ اگر کوئی مذاق نال کہندا ہے کہ میں دا والد مذاق نال کسے نو آندا میں اپنی اس بیٹی دا تیرے نال نکاح کیتا ہوندا قبول ہے، نکاح ہو جائے گا۔ مولانا صاحب دا خطبہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں،
انج بھی نکاح ہوندا ہے، شریعت نے کیا محتاط رویا جے، محتاط رویا جے، اے طریقہ دسیا شریعت نے۔ تے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان کیتا کہ میری امت دے لوگوں نکاح ہو گیا، اپنے گھر دے اندر رہ رہے ہو تے آرام سکون نال ایک دوجے نو برداشت کریا جے، غصے دے اندر نہ آیا جے۔ میرے آقا نے اپنے حج دے آخری خطبے دے اندر بھی اعلان کیتا سی، تے جدو دنیا تو جا رہے نے آخری خطبہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ممبر دے اوتے ارشاد فرمایا، صحابہ دے نے آقا نو سر درد ہو رہی سی، بڑا کس کے سر تے کپڑا بنیا، آ کے ممبر تے بیٹھ گئے نے۔ آخری ممبر دے اوتے آپ دا خطبہ سی تے آخری ممبر دے اوتے ساڈا آپ دے چہرے دا دیدار سی۔ کی کیا سی اس خطبے دے اندر بھی آقا نے فرمایا سی، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، میرے صحابہ اپنی بیویاں نال چنگا سلوک کریا جے، انہاں دے نال اچھے طریقے نال رہیا جے۔ اللہ نے تواڈے ماتحت کیتیاں نے، تواڈے نکاح دے اندر رکھیاں نے، انہاں دے اخراجات صحیح طرح برداشت کریا جے۔ آ طریقہ دسیا اور شریعت نے کیسا اصول دے دیتا ہے۔ آقا فرماتے نے جدو اپنے کپڑے لے ہو تے بیویاں دے بھی لے آیا کرو، انہاں نو انج نہ رکھیا جے۔ اینے حقوق دسے نے تے نال اے بھی فرما دیتا ہے صبر کرو کم لیا جے، انہن خلقنا من ضلع اعوج۔ آقا فرماتے نے صحیح بخاری دی روایت ہے کہ اللہ نے اما جی حوا علیہ السلام نو آدم علیہ السلام دی سب تو ٹیڑھی پسلی چو پیدا کیتا ہے تے فرمایا آرام نہ رہا جے، انہاں دی پیدائش ٹیڑھی پسلی چو ہوئی ہے تے زندگی دے اندر برداشت رکھیا جے، اے بالکل کام سیدھا نہیں ہونا، سیدھا کردے کردے توڑ نہ پیا جے، طلاق نہ تک پہنچ جایا جے۔ توڑن تو مراد طلاق مراد رہی ہے، اور کیسے صحابہ اکرام نے پھر اس پہ عمل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر سن، ایک بندے نے دروازے تے دستک دیتی، بیوی نال کرے وہ لڑ جھگڑ کے آیا، کہنے لگا چلو امیر المومنین کو ہی مشورہ لے لیے۔ چنگے بندیاں دی وہی نشانی ہوتی ہے کس نال مشورہ کرتے ہیں۔ دروازے تے آ کے دستک دیتی تے اندروں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی بیوی بنا ذرا اچھی آواز نال بولن ڈئی تے حضرت عمر رضی اللہ چپ کر رہے ہیں۔ وہ بندہ کوئی دیر کھلوتا کہنے لگا جڑا مسئلہ میں لے کے آیا وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا، انہاں مینوں کی مشورہ دینا جنہاں دی اپنی بیوی نال لڑن ڈئی ہے۔ بندہ واپس ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر آئے اور بندہ جا رہا سی، آواز دیتی انہوں، کہنے لگے کدھر جا رہے ہیں، کیویں آیا سا؟ اے حضرت جیڑا میرا مسئلہ سی وہ تہاڈا مسئلہ ہے۔ تے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کول بٹھا لیا تے فرمان لگے اللہ والے آپ برداشت بھی کر لی دی، غصہ سانو بھی آندا ہے تے انہاں نوں بھی آ جاندا ہے۔ تے نال کہن لگے ویکھ لینا، سوچ لے، میں اس واسطے چپ کر رہا کہ میری بیوی میری اولاد نو جنم دیتا ہے، میرے بچیاں دی ماں ہے، تے نال اے بھی کہہ دیتا اے میرے کپڑے بھی دھوندی آ، میرا کھانا بھی تیار کر دی ہے، مینوں بڑے بڑے گناہاں تو انہیں بچایا ہے
تے جے انہوں غصہ آ گیا تے میں بھی برداشت کر لینا، جا تم بھی برداشت کر لے، سمجھا کے کر دیتا ہے۔ تے پیارے قرآن نے دسیا جس چیز نے اج معاشرہ برباد کیتا ہے، رب العالمین نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو حکم دیتا ہے کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ قرآن نے ایک بڑا ہی طریقہ دسیا ہے کہ یہ میاں بیوی نہیں نبھا ہوندا پیا تے قرآن نے دسیا فائزوہن۔ پہلی منزل دسی ہے قرآن نے سورہ نساء کے بعد وہ نصیحت کرو، سمجھاؤ، نہیں سمجھ دیا تے قرآن نے دسیا وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بائی کاٹ کر دے، چپ کر رہو، سمجھدار سمجھ جائے گی کہ میرا خاوند ناز ہے، صلح کر لے گی، کہ پھر بھی سمجھ نہیں آتی تے تیسرے نمبر تے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُبَرَّحٍ، چلو ماڑا جا ترا ترو لیا جے، ہڈی نہ تروڑ چھڑیا جے۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تے قرآن اندر وَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک بندہ بی والوں تے ایک بندے والوں، دوویں بیٹھ جان انہاں نو سمجھان کہ اللہ کو ڈر جاؤ، بندے بن جاؤ۔ کیا پھر بھی سمجھ نہیں آئی تے ہن شریعت نے اجازت دیتی ہے، ہن طلاق دی نوبت آئے گی، کوئی طریقہ ہی نہیں رہ گیا ساڈے معاشرے دے اندر۔ ذرا کو کپڑے استری نہیں کیتے جی گال کٹ کے جا میں تینوں تینے طلاقاں دے چھڑیاں نے، کھلوتے ہی نہیں ہے، دور طلاق طلاق طلاق، تسبیح پڑی ہوندی ہے نہ ظالماں نے کہ کٹھیاں تینے طلاقاں دے کے کی ہو گیا، ساری وہ پہلی حدیں ہی چھڈ دتیاں نے، سمجھان والی بھی گئی، بائی کاٹ والی بھی، اوتے بھی عمل نہیں، کسے نو وچ بھی باپ دادے چوں کسے نو سمجھایا بھی نہیں وچ رکھ کے، اسے غصہ آ گیا جا میں تینوں تینے طلاقاں دتیاں۔ اور دوجا ظلم یہ کرتے ہیں چھڈ بچیاں نو گھروں باہر کر دیندے نے، یہ قرآن دے خلاف ہے۔ رب دا قرآن کہہ رہے اللہ تخرجوہن، اگر تسی طلاق دے دیتی ہے بی بی نو گھروں نہیں کڈ سکدے، اور نکل جا، بال بھی کھو لیندے نے، تے جدوں پھر وہ ٹر جاندی ہے تے رات نو ہاتھ ساڑنے پیندے نے تے بال نہیں نہ ساؤن دیندے، پھر مولویاں نو رات نو ایک ایک دو دو جے فون کندی رات میں انجی کر پہ بڑے معصوم منہ بنا کے پھر فون کرتے ہیں جی میں طلاق دے بیٹا، چھوٹے چھوٹے بچے نے، ظالما ہن بچے یاد آئے نے، ادو تینوں یاد نہیں سنا طلاق دین لگے ہوندا چلو کہ مولوی ترس کھا جائے تے مولوی دی شریعت اپنی ہے جڑی ترس کھائے گا۔ کٹھیاں تین طلاقاں دین والے نبی علیہ السلام دی حدیث نو ذرا ذہن چ رکھنا، مدینہ منورہ دے اندر ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام دے کول، نسائی دے اندر حدیث ہے، آندا اللہ دے نبی جی میں بیوی نو کٹھیاں ہی تین طلاقاں دے دتیاں نے، تے صحابہ دی مجلس دے اندر سوال کر رہا، حدیث چاہندا فتمرّا وجہ رسول اللہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا کہ تین کٹھیاں دے کے آیا، اینا غصہ کیتا ہے سونے پیغمبر علیہ السلام نے، تے صحابی ویکھ رہا ہے آقا دی زبان چو الفاظ نکلے نے اطلابو بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، اب میری موجودگی دے اندر
اللہ دے قرآن نو مذاق کر دے ہو. جیڑا بندہ کٹھیاں 3 طلاقاں دیندا ہے اے بندہ رب دے قرآن نو مذاق کر رہا ہے. کیا طلب ہو بے کتاب اللہ دی کتاب نال کھیل رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. کول ایک صحابی بیٹھا سی, آقا دے چہرے نو غصے دی حالت ویکھ کے کہن لگا اقتلہ, اللہ دے نبی جی مینوں اجازت دیو مینوں قتل کر دے دی گردن اتار دیاں. انہیں رب دے قرآن نال مذاق کیتا, کٹھیاں 3 طلاقاں دے کے آ گیا. اے حدیث نسائی دی یاد نہیں, ممبراں تے کھلون والے بھی فتوے دے دیں جی نہیں ہو گئی نے جی. قرآن نے کی دسیا دوسرا پارا, رب العالمین نے اعلان کیتا ہے. اللہ فرماتے نے الطلاق مرتان. قرآن سورہ بقرہ دوسرے پارے دے اندر رب العالمین نے اعلان کیتا ہے 12واں رکوع الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. فرمایا رجوع والیاں طلاقاں 2 نے. مرتان دا معنی ہوندا ہے وقفے وقفے نال دوسری مرتبہ. بندہ پوچھے مسجد کنی دفعہ روز آندے ہو؟ جی 5 دفعہ. تے جڑا سویر تو لے کے شام تک بیٹھا رہے انہوں کو بندہ پوچھے مسجد کنی دفعہ آیا ہو, کیا کہ 1 دفعہ. ایک کٹھی طلاق دا شریعت وجود ہی کوئی نہیں. اگر ضرورت پیش آ گئی ہے شریعت نے آخیا 1 طلاق دے لو. کیوں؟ اللہ جان دے سن انہوں نے بعد ہاتھ ملنے نے. بڑے بڑے غصے والے آئے نبی علیہ السلام دے دور چ. ایک آندا جی میں آسمان دے تارے جنیاں بیوی نو طلاقاں دے آیا. اینا ستیا سی, آپ نے فرمایا ایک کوئی ہے. عرب دا پلوان سی رکانہ, جنہوں نبی علیہ السلام نے انہیں آخیا تبلیغ نہیں میں جانتا, میرے نال کشتی لا لو. نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ چک کے مارے, آندا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد. اے بھی بیوی نہ لڑ پیا صحابی, 3 طلاقاں نہ کٹھیاں دے بیٹھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا راجہا ان شئتا, اگر چاہنا رجوع کر لے. طلاقاں کنیاں ہوئی نے؟ 1 ہی ہوئی ہے. صحیح مسلم دی روایت ہے کتاب الطلاق دے اندر ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اعلان کر دے نے, فرما دے نے کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی خلافت ابی بکر وصدرا من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ لوگوں نبی علیہ السلام دے دور چ 3 طلاقاں ایکو ہی سمجھیاں جاندیاں سن. حضرت ابو بکر رضی اللہ دے دور دے اندر بھی 3 طلاقاں ایک ہی سمجھی جاندی سی. تے حضرت عمر رضی اللہ دے دور دے اندر بھی 3 ایک ہی سمجھیاں جاندیاں سن. لیکن کئیاں نو عادت پی گئی کہ کٹھیاں نو ہونی تے کی ہے, انہوں نے مذاق بناتا طلاق طلاق طلاق. تے حضرت عمر رضی اللہ کی کہن لگے یاد رکھیا جے آئندہ اگر کسی بندے نے اپنی بیوی نو کٹھیاں 3 کہہ دیتی میں 3 ہی من لینیاں جے, پھر جرو ہو گئے. ہن انہاں تے روکن واسطے کام کیتا. اصل سنت تے او جڑا نبی علیہ السلام دا دور سی, آپ دا حکم سی. اور بعد دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا حکم واپس لے لیا. اینا روئے رب اگے, اینا روئے کہ یا اللہ عمر نو معاف کر دی, لوگاں دی اصلاح واسطے میں کام کیتا سی. تو ساڈے معاشرے کٹھی اگر کوئی نہیں گزارا ہوندا تے شریعت نے آخیا 1 طلاق دے چھڈو, بس کم ہو گیا. ہن 3 مہینے شریعت نے عدت رکھی ہے, اے دے اندر صلح ہو جائے گی. 3 دفعہ عورت دے نماز نہ پڑھنے والے دن پورے ہو گئے تے عدت مک جائے گی, وہ بی بی ادھروں آزاد ہو جائے گی. نہیں جو رکھنا تے جائے تے یا پھر صلح کا امکان ہو جائے گا. تے یہ کٹھیاں دے دیتیاں پھر ظلم یہ بھی ہوتا ہے.
بی بی نو طلاق دے دیتی ہے ایک، اگلے مہینے پھر کاغذ کر دینا، تیسرے مہینے پھر کر دینا جی میں وہ 3 کاغذ کل کے تے پھر ہاتھ ملتے ہیں تے پھر اندر مولوی صاحب کوئی طریقہ ہے ہوں ساڈے کٹھے ہونے کا؟ یہ بھی ظلم ہے، نہیں جائز۔ وہ بی عدت گزار رہی ہے، عدت کے اندر دوجی طلاق کیویں واقع ہوئے گی؟ دوسری طلاق کے صلح تو بعد ہونی ہے، طلاق دے دیتی ہے، مہینہ گزریا ہے، 10 دن گزرے نے صلح ہو گئی ہے، طلاق ایک ہو گئی، 2 باقی رہ گئی، صلح تو بعد پھر لڑ پیندے نے، وہ طلاق دے دینا ہوں دوجی ہو جائے گی، پھر صلح کرتے ہیں پھر لڑ پیندے ہوں تیسری ہو جائے گی، کم ختم ہو جائے گا۔ تیسری طلاق ہونے تو بعد یہ دونوں انج ایک دوجے تے حرام نے جویں سکی ماں حرام ہو جاتی ہے۔ ہن انہاں دا کوئی رجوع نہیں، شریعت نے ایک کوئی صورت رکھی ہے کہ ہن عدت تو بعد یہ عدت گزر جائے 3 مہینے، اس تو بعد یہ ماں باپ جتنے بھی وہ نکاح کر دین ہو جائے نکاح ہوتا۔ اگر اللہ نہ کرے اتنے بھی یہ نباہ نہیں ہویا، اس خامد نے اپنی مرضی نال طلاق دے دیتی ہے تے پھر ادھروں عدت گزرن تو بعد ہن شریعت نے آخیا جے پہلے نال صلح ہونی چاہیے تے نویں نکاح نال صلح انہاں دی ہو سکے گی، نویں حق مہر نال ہوئے گی۔ حکم تے سی، لیکن مہربانہ نے اللہ میری توبہ غیرت برداشت کر دی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا حلالہ کرن والا مرد تے کروان والا دونوں ہی لعنتی نے، رب نے نہ تے لعنت نازل کی ہے۔ کنا ظلم ہے کہ بی بی بیچاری نو طلاق ہوئی ہے، تینوں نے کٹھیاں دے دیتیاں نے تے فتوا آ گیا ادھروں خیر جی عدت دے اندر ہی ہے، اج دا نکاح دوسرے مرد نال کرو، سویرے او دے کول طلاق لے کے اگلے دن پھر اے دے نال ہی کر دیو، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ شریعت نے عدت مقرر کیتی، اللہ اپنے نبی نو حکم دے رہا ہے تے دسو اس بی بی دی پہلے خامد دی عدت کدھروں گئی تے دوجے لو کدھروں گئی؟ اور شریعت نے یاد رکھو اس بات نو حرام کر دیتا ہے کہ وقتی نکاح ناجائز حرام ہے۔ پہلے جائز سی کہ کسی بستی کسی نے 10-20 دن مہینہ رہنا اوتے انہاں دنوں واسطے کسی عورت نال نکاح کر سکتا سی، لیکن اللہ دی ذات نے بعد دے اندر اینو ابدی طور تے حرام کر دیتا ہے۔ فرمایا ہن کسی بی بی نال اگر نکاح کرنا ہے تے پوری زندگی نبھان دی نیت نال کرنا ہے، کوئی مہینے 2 مہینے یا 10 دنوں واسطے نہیں کر سکتے۔ تے جڑا حلالے والا نکاح ہے 1 دن تو پہلے شرط رکھ دے کہ تیرے نال نکاح کرنے ہیں تو 2 دن بعد کل نو تو طلاق دے دیں تے پھر اگلے دن پھر یہ دن کتنی زیادتی ہے اس بیٹی دے اوتے۔ جرم کیتا ہے مرد نے تو سزا اس بیٹی نو عورت نو مل رہی ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایویں نہیں لعنت کی ہے، قطعاً جائز نہیں، ایویں دے نکاح جڑے ہوندے نے حرام نے، بالکل جائز نہیں ہے۔ تو اس واسطے بھائیو سمجھو بڑے بڑے مسائل ہوندے نے، یقین جانو جننے کو طلاق دے مسئلے تے میرے کو فتوے لکھن واسطے آئے نے، کسی اور مسئلے تے کدی کوئی آیا ہی کوئی نہیں۔ اللہ کو ڈر جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابغض الحلال الی اللہ طلاق، اللہ دی ذات نے مجبوری دے اندر طلاق نو حلال رکھیا ہے، لیکن رب پھر بھی یہ تے خوش نہیں جے۔ سب تو زیادہ رب نو ناراض کرنے والی شاید طلاق جے دے نیڑے نہ جایا جائے، کوئی صورت نہ رہ جائے۔ پھر شریعت نے آخیا کہ ہن اینو اپنی زوجیت نو علیحدہ کر دیو، چنگے پلے ہستے وستے گھراں دے اندر کٹھیاں طلاق طلاق طلاق، ایک تسبیح بڑی ہے۔ ڈر جو نوجوانوں ڈر جو، اگر اج کسے دی بیٹی نو طلاق دے رہو کل تانوں بھی اللہ نے بیٹیاں دینی ہیں، اونوں کوئی نہیں کرے گا، پھر کی سوچو گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے خاندانی مسائل دس دیتے ہیں کہ نکاح واسطے آ شرائط نے، خفیہ نکاح حرام نے، قطعاً شریعت دے اندر جائز نہیں۔
اور اگر کوئی آدمی طلاق دے بیندا ہے او دے واسطے شریعت نے رجوع رکھیا ہے کہ 3 مہینے جڑی 90 دن نہیں پورے 3 دفعہ عورت دے نماز نہ پڑھن والے ایام پورے ہو جان وہ بیوی نہیں رہے گی ہن دوبارہ نکاح کر سکتے عدت دے اندر پہلی طلاق تو بعد دوجی طلاق تو بعد جدو تیسری ہو جائے گی پھر نہ رجوع کر سکتے نہ عدت تو بعد انہاں دا نکاح ہی ہو سکتا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا اگر ایک طلاق دی عدت ختم ہو گئی ہے یہ میاں بیوی نہیں رہے اگر دوبارہ نویں نکاح نال صلح کرن گے تے حق مہر پہلا بھی دینا ہے تے نواں ہور حق مہر مقرر کر کے دینا پوے گا تے میں کہنا ہوں جڑے علماء ایویں دا نکاح پڑھا دینا ڈبل فیس لیا کرو انہاں کولوں تاکہ آئندہ غلطی نہ کرن کہ جڑے طلاق دے کے دوبارہ انج کر دے نا انہاں کولوں دونی ترینی فیس لیا کرو تاکہ آئندہ نہ کرن اللہ تبارک و تعالی گھراں دے اندر سکون عطا فرمائے اے لفظ طلاق نو چھوڑ دیو اللہ اس دے خوش نہیں شیطان خوش ہوندا ہے بڑا خوش ہوندا ہے گھراں نو برباد کر کے اللہ تبارک و تعالی گھراں دے اندر سکون پیدا فرمائے اور شریعت دے تابع رہ کے سانو زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین